الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جو دوست ہوئے ان لوگوں کے جن پر غصہ ہوا اللہ تعالیٰ کا؟ نہ وہ تم میں سے ہیں نہ ان میں ہیں، اور قسمیں کھاتے ہیں جھوٹی بات پر، اور وہ جانتے ہیں تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب۔ بے شک وہ سب بہت برے کام ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ بنا رکھا ہے انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال، پھر روکتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے، تو ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ کام نہ آئیں گے ان کو ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی۔ وہ لوگ ہیں دوزخ کے ساتھی اور اس میں پڑے رہیں گے۔ جس دن جمع کرے گا اللہ تعالیٰ ان سب کو، پھر قسمیں کھائیں گے اس کے سامنے جیسے کھاتے ہیں تمہارے سامنے، اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ کچھ بھلی راہ پر ہیں۔ سن لو، جان لو کہ وہ وہی ہیں اصلی جھوٹے۔ قابو کر لیا ہے ان کو شیطان نے، پھر بھلا دی ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد۔ وہ لوگ ہیں گروہ شیطان کے، جان لیں کہ وہ گروہ ہیں شیطان کے، وہی خراب اور گھاٹے میں ہوتے ہیں۔ بے شک جو مخالفت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی، وہی لوگ ہیں سب سے بے قدر لوگوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے کہ میں غالب ہوں گا، اور میرے رسول بے شک اللہ تعالیٰ زوراور ہے اور زبردست ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ پائیں گے کسی قوم کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور پچھلے دن اور آخرت پر، کہ دوستی کریں ایسوں سے جو مخالف ہوئے اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے، خواہ اپنے باپ ہوں یا اپنے بیٹے یا اپنے بھائی یا اپنے گھرانے کے۔ یہ ہیں جن کے دلوں میں نقش فرما دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان اور ان کی مدد کی ہے اپنے غیب کے فضل سے، اور داخل کرے گا ان کو باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ہمیشہ رہیں گے اللہ تعالیٰ سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی۔ وہ لوگ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے، سن لو، جو گروہ ہے اللہ تعالیٰ کا وہی مراد کو پہنچنے والا ہے۔ پچھلے فرمان الہی میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ یہود جو بھی سازش کریں، مشورے کریں، اللہ تعالیٰ ہر وقت موجود سن رہا ہے۔ یہ لوگ بد باطن ہیں، ہمیشہ برائی اور مخالفت کے مشورے کرتے ہیں، حالانکہ ان کو خفیہ مشورہ سے منع بھی کیا گیا ہے، اس لیے ان کے لیے جہنم مقرر کر دی گئی ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ مومنین کو حکم ہوا کہ کبھی برائی کا مشورہ نہ کریں، ہمیشہ اچھی بات بولیں، اور جب وہ مجلس میں آئیں تو دوسرے لوگ ان کے لیے جگہ کشادہ کریں، اور جب ان کو اٹھ کر جانے کے لیے کہا جائے تو اٹھ کھڑے ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی مصروفیات میں رکاوٹ نہ آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ مومنین کو حکم ہوا کہ وہ اپنی نمازیں صحیح ادا کریں، زکوٰۃ دیں، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مال دیکھ رہا ہے، اور یہ اطاعت نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان سے حاصل ہوتی ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے یہ محفل منعقد کی جاتی ہے۔ آج کے فرمان الہی میں منافقین کا حال بیان کیا گیا، جو یہودیوں سے دوستی رکھتے ہیں، بظاہر مسلمانوں سے ملتے ہیں اور ان کی دوستی کی قسمیں بھی کھاتے ہیں۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی دیکھنا ایک شخص آ رہا ہے جو منافق یہودیوں کا دوست ہے۔ تو ایک شخص چھوٹے قد والا، نیلی آنکھوں والا، پتلی داڑھی والا آیا۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیوں گالیاں دیتے رہتے ہو؟ وہ قسمیں کھانے لگا، اور اس کے ساتھی بھی، حالانکہ وہ سب جھوٹی قسمیں کھا رہے تھے۔ جھوٹی قسموں کو وہ ڈھال بنا کر اسلام سے انکار کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ لوگ قیامت کے روز بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے واقف ہے، ان کو ذلیل کر کے دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا،
کہ جو صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے، وہ اسلام کے دشمنوں سے کبھی دوستی نہیں رکھے گا، خواہ وہ اس کا باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو یا کوئی رشتہ دار ہو۔ احد کے میدان میں فیصلہ ہو گیا کہ حضرت ابو عبادہ بن جراح نے اپنے باپ کا سر کاٹ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے بیٹے عبد الرحمن، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور اپنے باپ ابو قحافہ، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تو آپ نے اپنے باپ کے منہ پر اس زور کا تھپڑ مارا کہ وہ منہ کے بل گر پڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شکایت ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی کہ اگر میرے ہاتھ میں اس وقت تلوار ہوتی تو میں اپنے باپ کا سر اڑا دیتا۔ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عبداللہ کو احد کے روز قتل کر دیا۔ یہ قوت ایمانی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت تھی، ورنہ ایسا کرنا بہت مشکل ہے۔ اسی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصول کے لیے یہ محفل منعقد کی جاتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔